السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی غیر معمولی شخصیت کی زندگی اور میراث پر بات کر رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن میں جرت، عبادت اور اصول پرستی آتی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے۔ جی وہ کافی تفصیلی گفتگو ہے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں، بلکہ کوشش یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کی زندگی سے وہ گہری باتیں اور سبق سیکھیں جو آج بھی ہمارے لیے اہم ہیں، خاص طور پر ان کی ہمت، ان کی عبادت اور وہ مشکل ترین حالات میں بھی حق پر کیسے ڈٹے رہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ، خاص کر عبداللہ ابن زبیر جیسی ہستیوں کا، یہ صرف تاریخ پڑھنا نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں آج کے دور کے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ایک بالکل الگ زاویہ، ایک حوصلہ دیتا ہے۔ ان کی زندگی تو قربانی، استقامت اور اصولوں پر ڈٹ جانے کی ایک لازوال مثال ہے۔ تو پھر آئیے سب سے پہلے ان کے پس منظر پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ ان کا خاندان تو ماشاءاللہ بہت ہی شاندار تھا۔ جی ہاں، یعنی ہر طرف سے عظمت ہی عظمت۔ نانا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جی، والدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ذات النطاقین، دو کمر بند والے۔ وہ ہجرت کے واقعے کی وجہ سے، بالکل۔ اور والد زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی۔ جی ہاں، اور پھر خالہ کو بھی دیکھیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تو یہ جو پورا ماحول تھا، اس کا اثر ان کی شخصیت پر بہت گہرا پڑا۔ صحیح۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وراثت میں انہیں اپنے نانا کی سچائی ملی، والدہ کی جرت، والد کی بہادری اور خالہ کا علم و فصاحت۔ یہ ساری خوبیاں ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور شکل و صورت میں بھی سنا ہے اپنے نانا حضرت ابو بکر سے بہت ملتے تھے۔ جی بالکل، کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے نانا سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش کا واقعہ بھی خاص ہے۔ ہجرت کے فوراً بعد مدینہ کے قریب قباء میں ہوئی۔ جی، اور وہ مہاجرین میں پہلے بچے تھے۔ ہاں، اور یہ اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی، ایک طرح سے حوصلہ بڑھانے والی بات۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مدینہ میں یہودیوں نے یہ افواہ پھیلائی ہوئی تھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ مسلمانوں پر کوئی جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ان کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ اچھا۔ تو جب عبداللہ پیدا ہوئے تو اس پروپیگنڈا کا زور ٹوٹ گیا۔ گویا ان کی پیدائش ہی ایک نشانی بن گئی۔ بالکل، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش پر تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبائی اور اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ پہنیک جسے کہتے ہیں۔ جی، تہنیک، یہ ان کی پہلی غذا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نام عبداللہ رکھا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اور اذان کس نے دی تھی کان میں؟ اذان ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ ماشاءاللہ، تو گویا پیدائش سے ہی ایک غیر معمولی آغاز تھا۔ اچھا، ان کے بچپن کی بھی کچھ خاص باتیں ہیں؟ کوئی ایسی نشانی جو بتاتی ہو کہ یہ بچہ آگے چل کر کچھ بنے گا؟ جی بالکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو پہلا لفظ ان کے منہ سے نکلا وہ تھا سیف۔ تلوار؟ جی، تلوار، اور بچپن میں ان کا کھیل بھی یہی تھا کہ لکڑی کی تلواریں بنا کر کھیلا کرتے تھے۔ اچھا۔ لیکن صرف کھیل کود نہیں، ان کی ذہانت اور جرت بھی چھوٹی عمر میں ہی نظر آنے لگی تھی۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والا۔ ہاں، وہ سنا ہے۔ کیا تھا وہ؟ ایک دن حضرت عمر راستے سے گزر رہے تھے تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر سب بچے ڈر کے بھاگ گئے، مگر عبداللہ وہیں کھڑے رہے۔ اکیلے؟ جی، تو حضرت عمر نے پوچھا، بھئی تم کیوں نہیں بھاگے باقیوں کی طرح؟ تو انہوں نے بڑے اطمینان سے، بڑی بے نیازی سے جواب دیا، جی نہ میں نے کوئی غلطی کی ہے کہ آپ سے ڈروں، اور نہ ہی یہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ آپ کے گزرنے کی جگہ نہ ہو۔ واہ، کیا جواب دیا ہے! حضرت عمر کا کیا رد عمل تھا؟ حضرت عمر یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے، بہت متاثر ہوئے، اور فرمایا کہ یہ واقعی اپنے باپ کا بیٹا ہے، یعنی زبیر بن العوام کا۔ سبحان اللہ، یہ تو بچپن سے ہی ان کی خود اعتمادی، حق گوئی اور وہ جو کہتے ہیں نا نڈر پن، اس کا ثبوت ہے۔ جی بالکل۔ اور ایک اور واقعہ بھی سنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجامے یعنی کپنگ کا خون پینے والا، وہ بھی انہی سے منسوب ہے؟ جی، یہ واقعہ بھی روایات میں آتا ہے، اگرچہ اس کی تفصیلات اور اس کی تشریح پر علماء کی مختلف آراء ہیں۔ اچھا۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ کہ افسوس تجھ پر لوگوں سے اور افسوس لوگوں پر تجھ سے، یہ ایک طرح سے ان کی آئندہ زندگی کے جو بڑے امتحانات تھے اور ان کا جو مضبوط کردار تھا اس کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آنے والے وقت کی خبر۔ جی، اور کچھ روایات اس واقعے کو ان کی غیر معمولی جسمانی طاقت سے بھی جوڑتی ہیں۔ ٹھیک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بہت مشہور ہے کہ 3 چیزوں میں عبداللہ ابن زبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جی ہاں، شجاعت یعنی بہادری، عبادت اور فصاحت یعنی ایلوکوینس۔ بالکل۔ شجاعت کی تو ہم نے جھلک دیکھ لی بچپن کے واقعے میں، ان کی عبادت کیسی تھی؟ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ ان کی عبادت تو کمال کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا کہ ان کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جیسی تھی، یہ خود میں ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ واقعی؟ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسے جیسے کوئی ستون گاڑ دیا گیا ہو، بالکل بے حس و حرکت۔ اچھا۔ یہاں تک کہ پرندے انہیں کوئی بے جان چیز سمجھ کر ان کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ہیں؟ سچ میں؟ جی، اسی وجہ سے انہیں حمامت المسجد یعنی مسجد کا کبوتر بھی کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تو خشوع و خضوع کی انتہا ہے، اور سنا ہے ان کی عبادات بہت لمبی بھی ہوتی تھیں۔ جی ہاں، بہت لمبی۔ وہ بعض اوقات ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ ایک رکعت میں؟ جی، اور اپنی راتوں کو وہ تقسیم کر لیتے تھے، کبھی پوری رات قیام میں گزار دی، کبھی پوری رات رکوع میں، تو کبھی پوری رات سجدے میں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بار جب کعبہ کے صحن میں سیلاب آ گیا تھا، پانی بھر گیا تھا، تو انہوں نے تیر کر طواف کیا۔ تیر کر طواف کیا؟ جی، یہ ان کی عبادت سے جو غیر معمولی محبت اور شغف تھا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ صوم الوصال بھی رکھتے تھے۔ صوم الوصال وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کئی دن مسلسل روزہ رکھنا بغیر افطار کیے۔ اگرچہ عام مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت نہیں، لیکن یہ ان کی روحانی طاقت اور ریاضت کا ایک درجہ تھا۔ اچھا، عبادت میں یہ مقام اور پھر میدان جنگ میں وہ بے مثال جرت، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اصل میں ان کی بہادری صرف جسمانی طاقت نہیں تھی، اس میں گہری حکمت، سوچ وچار اور ایمانی قوت کا بڑا دخل تھا۔ کوئی خاص واقعہ بتائیں گی ان کی بہادری کا؟ وہ شمالی افریقہ یعنی آج کا جو ٹیونس ہے، وہاں کی فتح کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ مسلمانوں کی فوج تعداد میں بہت کم تھی اور رومی فوج بہت بڑی۔ رومی کمانڈر تھا جرجیر۔ اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی مسلمانوں کے کمانڈر عبداللہ بن ابو سرح کا سر لائے گا اسے بڑا انعام ملے گا۔ صورتحال بہت نازک تھی۔ تو پھر؟ اس موقع پر عبداللہ ابن زبیر آگے بڑھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ مشورہ دیا کہ ہمیں بھی دشمن کے کمانڈر کے سر پر انعام رکھنا چاہیے، بلکہ ایک انتہائی بڑا داہی منصوبہ پیش کیا۔ کیا منصوبہ تھا وہ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں کچھ ساتھیوں کو لے کر دشمن کے کمانڈر تک جاتا ہوں۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں کوئی پیغام لے کر آیا ہوں، کوئی سفیر ہوں۔ اچھا، صرف چند ساتھیوں کے ساتھ؟ جی، صرف 30 ساتھیوں کے ساتھ۔ وہ سیدھے جرجیر کے خیمے تک پہنچ گئے جو بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے للکارا، مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بلند آواز سے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ یہ نعرہ سن کر پوری مسلم فوج نے بھی تکبیر کہی۔ اس سے دشمن کے لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی، ان کے حوصلے ایسے پست ہوئے کہ مسلمانوں کو ایک حیران کن فتح مل گئی۔ کمال ہے، یہ تو صرف بہادری نہیں، یہ تو زبردست حکمت عملی اور اسٹریٹجک تھنکنگ کی بھی مثال ہے کہ کیسے ایک ان ایکسپیکٹڈ قدم پوری جنگ کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ بالکل، یہ ان کی قیادت، ان کے تدبر کا بھی ثبوت تھا۔ اچھا، پھر وہ دور آیا جسے فتنوں کا دور کہا جاتا ہے، خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کے حالات۔ اس مشکل وقت میں ان کا کیا کردار رہا؟ فتنے کا وہ دور جسے سمجھنا واقعی بہت اہم ہے، اس میں عبداللہ ابن زبیر نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ جب باغیوں نے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو یہ ان کا دفاع کرنے والوں میں سب سے آگے تھے۔ اچھا۔ اور اس دوران یہ شدید زخمی بھی ہوئے تھے، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 26 زخم آئے تھے ان کو۔ اللہ۔ بعد میں جب یزید کی خلافت کا معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے اصول کی بنیاد پر اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔
وہ ان چند بڑی شخصیات میں سے تھے جنہوں نے کھل کر اختلاف کیا۔ ان کا موقف تھا کہ خلافت موروثی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی انکار کے نتیجے میں پھر انہوں نے مکہ میں اپنی خلافت قائم کی۔ جی، جب یزید کا انتقال ہوا تو ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ عالم اسلام کے ایک بڑے حصے کی حمایت بھی انہیں حاصل تھی، تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اور کہاں کہاں تک ان کی خلافت تسلیم کی گئی؟ بہت جلد حجاز، یمن، مصر، عراق، خراسان، مطلب کئی بڑے علاقے ان کی خلافت کے تحت آ گئے۔ ایک وقت تو ایسا تھا کہ اموی خلافت سے زیادہ وسیع علاقہ ان کے زیر نگہ نظر آ رہا تھا۔ یہ دور ان کی سیاسی بصیرت اور عوام میں ان کی مقبولیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن پھر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو بھیجا مکہ پر چڑھائی کے لیے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی افسوسناک باب ہے۔ بلا شبہ حجاج بن یوسف، جو اپنی سختی اور سفاکی کے لیے بہت بدنام تھا، وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ؟ جی، اور یہ محاصرہ کئی مہینوں تک چلا۔ کھانے پینے کی چیزیں شہر میں جانا بند کر دی گئیں، لوگ مجبوراً صرف زمزم کے پانی پر گزارا کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور حجاج نے ظلم کی انتہا یہ کی کہ شہر پر منجنیکوں سے پتھر برسائے۔ منجنیکیں یعنی وہ بڑی مشینیں جو پتھر پھینکتی ہیں۔ ہاں۔ اس قدر شدید سنگ باری کی گئی کہ خانہ کعبہ کی دیواریں تک اس سے متاثر ہوئیں۔ یہ اسلامی تاریخ کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ ان حالات میں عبداللہ بن زبیر کا کیا رد عمل تھا؟ ان کی عمر بھی تو اس وقت کافی ہو چکی تھی۔ یہی تو ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ عمر 70 سال سے زیادہ تھی، لیکن ان کی ثابت قدمی، ان کی ہمت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ وہ جوانوں کی طرح لڑتے رہے۔ اکیلے؟ جب نماز کا وقت آتا تو لڑائی روک دیتے تھے اور پورے اطمینان سے، پورے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے، چاہے دشمن کی طرف سے پتھر ہی کیوں نہ برس رہے ہوں۔ اللہ! لیکن افسوس، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھی ایک ایک کر کے ان کا ساتھ چھوڑتے گئے، یہاں تک کہ ان کے اپنے کچھ بیٹے بھی امان لے کر حجاج کے پاس چلے گئے۔ آخر میں وہ بالکل، آپ کہہ لیں، تنہا رہ گئے۔ یہ تو بہت ہی دل دکھانے والی بات ہے۔ اس تنہائی کے عالم میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے وہ اپنی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس گئے مشورے کے لیے۔ حضرت اسماء؟ وہ تو اس وقت بہت ضعیف ہوں گی۔ جی، ان کی عمر اس وقت تقریباً 100 سال تھی اور وہ بینائی سے بھی محروم ہو چکی تھیں۔ لیکن ان ماں بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی، وہ تاریخ کی سب سے زیادہ متاثر کن اور سبق آموز گفتگو میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ کیا بات ہوئی تھی ان کے درمیان؟ انہوں نے اپنی والدہ کو ساری صورتحال بتائی کہ لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہیں، دشمن دنیا کا لالچ دے رہا ہے۔ تو اس عظیم ماں نے پہلے پوچھا، بیٹا تم کس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ اگر حق پر ہو تو پھر ڈٹے رہو، تمہارے ساتھی بھی تو اسی حق پر شرید ہوئے ہیں۔ اپنی گردن بنو امیہ کے لڑکوں کے حوالے نہ کرو کہ وہ اس سے کھیلیں۔ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اللہ اکبر! پھر جب عبداللہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ شاید قتل کے بعد میری لاش کی بے حرمتی کی جائے گی، اسے مسلح کیا جائے گا، تو والدہ نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی دلوں کو گرما دیتا ہے۔ فرمایا، بیٹا بکری کو ذبح ہو جانے کے بعد اس کی کھال اتارنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ! کیا عظیم خواتین تھیں، کیا ایمان تھا! اس گفتگو نے تو یقیناً ان کے عزم کو پہاڑ بنا دیا ہوگا۔ بالکل، کہتے ہیں اس گفتگو کے بعد ان کے دل میں اگر کوئی ذرا سا بھی تردد باقی تھا تو وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے غسل کیا، بہترین خوشبو لگائی، تلوار لی اور میدان میں اتر گئے۔ اکیلے؟ جی، اور اکیلے ہی دشمن کی صفوں پر بار بار حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے بعد کیا حجاج نے واقعی ان کی لاش کی بے حرمتی کی؟ بدقسمتی سے ہاں، حجاج نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے ان کی لاش کو خانہ کعبہ کے سامنے سولی پر لٹکا دیا۔ لا حول ولا قوت باللہ۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ لاش سے مشک جیسی بہترین خوشبو آنے لگی جو پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اچھا؟ حجاج نے اس خدائی نشانی کو چھپانے کے لیے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک مردہ بلی بھی ساتھ لٹکا دی۔
استغفر اللہ۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر کی لاش سے آنے والی خوشبو غالب رہی۔ سبحان اللہ۔ کئی دنوں بعد ان کی والدہ حضرت اسما وہاں تشریف لائیں۔ حجاج نے تانا زنی کی کوشش کی تو اس شیر دل خاتون نے کیا خوب جواب دیا۔ فرمایا، تم نے اس کی دنیا خراب کی اور اس نے تمہاری آخرت برباد کر دی۔ واہ، کیا جواب! پھر اپنے بیٹے کی لاش کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا اس شہسوار کے گھوڑے سے اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا؟ آخر کار حجاج نے لاش اتارنے کی اجازت دی۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہاں سے گزرے تو وہ لاش کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا، اے ابو خبیب، یہ ان کی کنیت تھی، تم پر سلامتی ہو۔ خدا کی قسم، میں تمہیں ہمیشہ روزہ دار، عبادت گزار اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا ہی جانتا تھا۔ یہ پوری کہانی، یہ پوری زندگی تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ آج کی اس گفتگو سے جو سب سے اہم باتیں سامنے آئیں وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر کی وہ غیر معمولی جرأت، ان کی وہ گہری عبادت، اصولوں پر وہ ثابت قدمی، اور ان کی والدہ حضرت اسما کی وہ بے مثال ہمت اور دانائی۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی شہادت کا واقعہ اس وقت بہت سے لوگوں کے لیے ایک بڑا امتحان بن گیا تھا۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ اتنی عظیم شخصیت، اتنے عبادت گزار، ان کے ساتھ ایسا سلوک۔ صحیح۔ لیکن شاید یہی ایمان کی اصل آزمائش تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل چیز یہ جسم نہیں ہے، یہ تو فانی ہے۔ اصل چیز روح ہے اور اصولوں پر قائم رہنا ہے۔ دنیاوی کامیابی یا ناکامی اصل معیار نہیں ہے، اصل کامیابی حق پر ثابت قدمی ہے۔ بالکل۔ آج کے دور میں جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، کہیں ناانصافی نظر آتی ہے، کہیں اصولوں سے ہٹتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، کہیں مشکل حالات ہوتے ہیں، تو عبداللہ ابن زبیر اور ان کے خاندان جیسی ہستیوں کی زندگیاں ہمیں ایک واضح پیغام دیتی ہیں۔ جی، یہ ہمیں امید دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں اور اپنے موقف پر، حق بات پر ڈٹے رہنے کا سبق سکھاتی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑنا چاہیے جس پر سب غور کریں۔ ان عظیم ہستیوں کی، ان قربانیوں کے پیچھے اصل طاقت کیا تھی؟ وہ کون سا جذبہ تھا؟ وہ کون سا محرک تھا جس نے انہیں ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے اور یہاں تک کہ جان تک دے دینے پر تیار کیا؟ اور ہم آج ان کی زندگیوں سے اپنے اصولوں پر قائم رہنے، سچائی کا ساتھ دینے اور مشکل حالات میں ہمت نہ ہارنے کے لیے کیا عملی سبق لے سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور و فکر شاید ہمارے لیے بہت رہنمائی کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت خوب، جزاک اللہ خیر۔ اس اہم گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔